ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دارالقرآن کا پہلا جلسہ دستار بندی، جس میں ہم سب شریک ہیں، کچھ سنانے والے ہیں اور کچھ سننے والے ہیں، میں مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا اساتذہ کرام کو، ان طلبہ کرام کو جنہوں نے ایسے ولولہ انگیز پروگرام سیرت کے حوالے سے، سیرت صحابہ کے حوالے سے، قرآن مبارک کے حوالے سے، نظم و نعت کے حوالے سے پیش کیے کہ شاید دور حاضر کا کوئی پی ایچ ڈی اسکالر، ایک ریسرچ کرنے والا جو اپنی ڈگری کی انتہا تک چلا جاتا ہے، اگر اسے کھڑا کیا جائے ایک طرف مقابلے کے اندر، تو یہی بچے جن کے سینوں میں ان کے اساتذہ کرام نے قرآن مبارک کے یہ الفاظ گڑھ گڑھ کر بھرے، بنا سنوار کر بھرے، اور پھر ان کو وہ انداز سکھایا، وہ ساری چیزیں سکھائی، وہ ادب تعظیم، جس انداز اور جس ادب اور جس تعظیم اور جن الفاظ کو انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور سب کے دلوں کے اندر یہ بچے گھر کر گئے۔ کیوں نہ کرتے؟ یہ تو ظاہری صفت آپ نے دیکھی کہ ان کے حافظ صاحب یہاں پر موجود تھے، یہ تو ظاہری صفت آپ نے دیکھی کہ یہ بچہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھا، یہ تو ظاہری صفت آپ نے دیکھی کہ اس کے سر پر ٹوپی تھی، یہ تو آپ نے دل کے اندر یہ سوچ لیا ہوگا اس کے پیچھے استاذ کی محنت ہے، مگر باطن کی بات بتاتا ہوں، یہ بچے اس زمین پر جس طرح آسمان پر تارے ہوتے ہیں، رات کی اندھیریوں میں چمکتے دکھائی دیتے ہیں، وہی مثال اگر میں دوں، بلکہ اس مثال کو میں کم سمجھتا ہوں ان طلبہ کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو مدارس کے اندر صبح سے لے کر شام تک قرآن مبارک کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، الذین والذین کی رٹ لگا کر خوابوں میں بھی اس قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ان کو بشارت سنائی آپ کے اور میرے حبیب نبی امی، نبی آخر الزمان، سید المرسلین، امام الانبیاء، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جن کو خطاب دے کر اللہ نے بھیجا ہے، انہی نے ان طلبہ کو اپنا مہمان بتایا۔ یہ مہمان رسول ہے، ظاہراً اگر مدرسے کے طلبہ ہیں، ظاہراً اگر ملبوس ان کے اوپر سفید کپڑے ہیں، ظاہراً اگر ان کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، لیکن ان کا باطنی رشتہ، ان کے دل کا رشتہ، ان کے دل کی محبت، ان کے دل کی تاریں جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو واللہ جس قرآن کی نسبت اس صاحب قرآن سے جا کر مل جاتی ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی سید المرسلین حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان بچوں کو کم نہ سمجھنا، ان کی نسبتوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، ان کے اعزاز کو کبھی بھی کمتر سمجھنے کی غلطیاں مت کرنا، کیونکہ جن قوموں نے یہ غلطیاں کی ہیں وہ قومیں برباد بھی ہوئی ہیں، تہس بھی ہوئی ہیں، نیست و نابود بھی ہوئے ہیں۔ اہل قرآن والا جتنی عظمت قرآن کی ہے اتنی ہی عظمت اہل قرآن کی بھی ہے، اس حافظ کی بھی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کل قیامت کے دن یہی بچہ جس نے اپنے سینے کے اندر 6666 آیتوں کو بسا لیا، آپ اس کو کھڑا کر لیجئے، الحمد سے شروع کرے گا اور والناس تک پڑھتا چلا جائے گا۔ یہی بچہ کل قیامت کے دن ایسے 10 جہنم
سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ آپ یہ نہ سمجھے ہم معمولی جلسے میں بیٹھے، ہم معمولی نسبتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ واللہ ان نسبتوں کا پتہ تب چلے گا جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور تب ہم سوچیں گے، تب ہم اللہ سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ لیکن وقت گزر چکا ہوگا، روح نکل چکی ہوگی، آنکھیں بند ہو چکی ہوں گی، سانسیں کٹ چکی ہوں گی، کوئی موقع نہیں ملے گا۔ حسرت و افسوس تو انسان کرے گا کہ کاش اس گھڑی میں، اس وقت میں اخلاص سے بیٹھا ہوتا اور وہ موتی چنے ہوتے جو مجھے جنت کی راہ دکھلاتے، جو مجھے رسول اللہ کی شفاعت کے مقام پر پہنچاتے۔ لیکن مرنے کے بعد کسی کو موقع اس نیکی کا اور اس موتی کے چننے کا بالکل بھی نہیں ملا۔ قرآن کے ساتھ ہم بے وفائیاں کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ دغا بازیاں اس وقت امت مسلمہ کر رہی ہے۔ میری باتیں شاید آپ کو کٹھن لگیں گی، وقت گزر چکا ہے کہ احتیاط سے بیان کیا جائے، وقت ختم ہو چکا ہے کہ پردے داری کے اندر بیان کیا جائے، کیونکہ امت مسلمہ کا جو اس وقت حال ہے، امت مسلمہ کی بیٹیوں کا جو حال ہے، امت مسلمہ کی ماؤں کا جو حال ہے، امت مسلمہ کے نوجوانوں کا جو حال ہے، ہم نے اشسوئمت یت دینس، یت قرآنس، یت شریعتس، یت اولیاء اللہ نے جس طریقتس زچ کر چٹ چوروں طرفوں سے کھیلے، اور محبت اگر کی، دولت سے کی، محبت اگر کی، عہدے داری سے کی، محبت اگر کی، دنیا سے کی، محبت اگر کی، کالج کی تعلیم سے کی، محبت اگر کی، یونیورسٹی کے تعلیم سے کی، جس کالج کی فرنگی تعلیم نے، جس یونیورسٹی کی فرنگی تعلیم نے میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار کر اسے بے حیا بنا دیا، اس کے جسم سے کپڑے اتار کر اسے بدتمیز بنا دیا، اس تعلیم کی وقت تو ہمارے دل میں ہے، لیکن قرآن کی وقت ہمارے دل میں اس تعلیم کے بدلے ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ کر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، اگر چہن چک پنس پانس مسلمان منو ناوک نکین، ناوک مسلمان چھ دنیا بر، کارک مسلمان نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ یس یہ ونن چھنا بچھس مسلمان مگر قرآن حکم چھ سائیڈس پہ، یس یہ ونن چھ بچھس مسلمان اذان بوزت غب کرن، دلیل ونن، دکانس پہ بہت، ژوتس پہ بہت، مگر مشید نہ گژھن۔ یس صحابہ کرامن ہندس عظمتس خلاف پروپیگنڈا بازی کرے اور تم پتہ ونی بچھس مسلمان، یہ فراڈ ہے اور 100% فراڈ ہے۔ یہاں حافظ کلام اللہ وہ ونو پنن گامن محلن ہز مثال 12th تو 10th رزلٹ یہ نیرن اور سانس محلس علاقس مز اگر 12th 10th مز کس پوزیشن حاصل کر، سوشل میڈیا ول آسان اتھن مز 10 مائک ہت انٹروین خاطر، گامک ساری لارن ڈوڑ زمزم ڈبہ انن 2-3 اکسیجین اڑبری ماج بھی گھر صلاح کرن، سون رشتہ دار، تم سن نیچو، تم سن کوڑ، ام کر 12th مز اول پوزیشن حاصل، امس چھنہز گژھن وۄنۍ نموس اکھ مٹھائی ڈبہ 2-3 گٔے، اتھ گژھِ پلو سوٹ تہِ آسُن، اتھ گژھن بیٚیہِ کینٛہہ چیٖز تہِ آسٕنۍ، پوٗرٕ محلس منٛز چھےٚ رٮ۪تس کھنڈس زبردست ہلچل روزان۔ اور آج ڈسٹرکٹ لیولس پہ آج بڑے بڑے اداکار، فنکار تمن گھر یون سلام کرنے یون، سلوٹ کرنے یون، بچھس نا خلاف۔ آج تک
آنکھیں ترس گئی، دل ترس گئے کہ کاش کسی حافظ کے گھر اس کا کوئی رشتہ دار اس آن بان اور شان کے ساتھ مبارکبادی دینے کے لیے گیا ہوتا کہ کمال تو اس بچے کا ہے جس نے اپنا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ مضبوط کر لیا۔ 12th مز پوزیشن نین والس نش چھُنہ وعدٕ کینٛہہ پگہہ نِیِو سُہ تُہۍ جنتس۔ اگر اتھے مز کبر آوس، اگر اتھے مز فرنگی تعلیم أمۍ سٕنٛز زندگی جوانی ختم کر، جنتس دور کت جہنمس نی کھپڑے۔ مگر اس حافظ قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ پگہ قیامت دۄہ یی أمِس وننہٕ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہ چوئے آخری منزل، وہاں پر تمہارا یہ سورہ ناسک آخری لفظ پڑھے، وہاں پر تو ہے آپ کا مقام۔ اب یہ پڑھتا جائے گا، جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جائے گا، 6666 آیتوں کا جہاں اختتام ہوگا، آپ ذرا غور کریں کہ کتنا بلند مقام ہوگا۔ ایک حافظ کو اگر آج ہم کھڑا کریں گے ایک ہی جگہ پر سنانے کے لیے کم از کم 8.5 گھنٹے بغیر بریک، 8.5 گھنٹوں میں وہ قرآن مبارک کو سنا سکتا ہے، ایک ہی جگہ کھڑا ہو۔ تو 8.5 گھنٹے کا سفر جو یہ جنت میں شروع کرے گا، اور آخری آدھا گھنٹہ، پھر 10 منٹ، پھر 5 منٹ، پھر 2 منٹ، پھر آخری 30 سیکنڈ، کتنے بڑے اور اونچے مقام کو یہ حاصل کر لے۔ اس لیے آج جھگا والوں کے لیے خصوصاً، امت مسلمہ کے لیے عموماً، میں تو کہتا ہوں یہ خوشیوں کے دن ایسے ہیں کہ یہاں شادی کی خوشیاں بھی ماند پڑ جاتی ہیں، یہاں بہت بڑے بڑے فنکشنوں کی خوشیاں مان پڑ جاتی ہیں، جب آج دارالقرآن آپ کو 4 حفاظ کرام دے رہا ہے، اور ان 4 کی وجہ سے کل 40 آدمی جہنم کی آگ سے بچے، چاہے کہ وہ 40 آدمی جہنمی ہوں گے، ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن یہ 4 حفاظ کرام ان 40 آدمیوں کو بچا لیں، ان کی سفارش کل قیامت کے دن کر لیں گے۔ اس لیے بزرگوں، جوانوں، ماؤں بہنوں کا ایک جمع غفیر ہے یہاں پر، قوم پوری امت مسلمہ ترس رہی ہے، اس ذبح حالی میں ترس رہی ہے کہ کہیں سے اللہ کی مدد آ جائے، کہیں سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں، کہیں سے امت مسلمہ اس تنزلی سے نکل کر ایک اس مدد والے لشکر میں آ جائے، ایک اس سکون والی امت میں آ جائے، آرام اور راحت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں۔ مگر یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ان اداروں سے، ان جلسوں سے، ان لوگوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ 4 حفاظ کرام تو آپ کی جھولی میں آ گئے، لیکن ان 4 کو خراب کرنا اور ان 4 کو صحیح بنانا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ ان کی تعظیم کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، جب آپ ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں گے جس کے اب یہ حقدار ہو گئے، ہونے والے، آج ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھا جائے گا، کل قیامت کے دن ان کے والدین کو اللہ پاک ایسا تاج پہنائیں گے جو اس سورج سے کئی زیادہ چمکدار ہوگا۔ مگر میں نے پوچھا تھا ذمہ دار مدرسہ سے، مگر بچے کتنے ہیں؟ کہا 18 بچے۔ اب میں نے بیچ میں جو الفاظ کہے کہ ہم نے دین، اسلام اور قرآن کے ساتھ بے وفائی اور دغا بازی کی ہے، تو ہم سروے کریں، ہائی سکول، ہائر سیکنڈری سکول، پرائمری سکول کتنے ہیں اور کتنے بچے ہمارے وہاں جا رہے ہیں، اور کتنا درد ہمیں اس قرآن سے ہے،
कितनी मोहब्बत हमें अल्लाह के दीन से है, कितनी मोहब्बत हमें इस इस्लाम से है, जिस इस्लाम का एक इदारा इतने बड़े इलाके के अंदर है, मगर बच्चे सिर्फ 18 तिम तिमा ऐसा खुदाई से फजल से नेबरी नहीं जाते, क्योंकि मदारिस का हाल ऐसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ के हो तो बहुत ही ज्यादा आला और बेहतर है। इसलिए जरूरत दौरे हाजिर में इस बात की है कि हमने जो कुरान और इस्लाम के साथ हम जैसा इस्लाम को चाहते हैं वैसा अल्लाह की तरफ से फैसले आते हैं, हम जैसा कुरान के साथ बर्ताव करते हैं वैसा अल्लाह की तरफ से फैसले आते हैं। मगरिब के बाद या असर के बाद दर्स कुरान होता है मसाजिद में, लेकिन अक्सर और बेशतर देखा गया कुछ चंद गिने चुने लोग वहां पर बैठते हैं। अगर नमाजी 50 है, उन 50 में से 5 लोग दर्स कुरान के अंदर बैठते हैं। और उम्मत का हाल ये है, जब शुरू मौलवी साहब दर्स कुरान शुरू करते हैं 10-15 बैठ जाते हैं, फिर वो लोग उस वक्त जब असर की नमाज पर ये तय किया, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिगर नमाज तोड़ पच्चीस दिन छुट्टी कर मौलवी से दर्स कुरान 10 मिनट है। और फिर उम्मीदें हम रखें कि मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद आए, मुसलमान रफत का मकाम हासिल करे, कैसे हो सकता है? कुरान मुबारक आज भी वही ताकत रखता है जिस ताकत के साथ यह कुरान 313 आदमियों को लेकर ग़ज़वा बदर में उतरा था। कुरान आज भी वही ताकत रखता है जो ताकत ग़ज़वा उहद में अल्लाह के कलाम ने दिखाई, अल्लाह के महबूब ने दिखाई, अल्लाह के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने दिखाई। बस कमी हमारे यकीन की है, कमी हमारे अमाल की है, कमी हमारे अहकाम की है, कमी हमारे उन रिश्तों की है जिन रिश्तों में जमीन बसी है, जिन रिश्तों में बीवी बसी है, जिन रिश्तों में बेटे बच्चे यार दोस्त बसे हैं, जिन रिश्तों में ओहदादारी बसी है। सबको बसा लो, मगर सबसे पहले अल्लाह को बसा लो। कुरान मना नहीं करता। कुरान मुबारक का ये ऐलान है, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बने, कौम को सबकी जरूरत है। और कौम के लिए वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो असातिज़ा, वो नौजवान, वो IAS ऑफिसर, वो KS ऑफिसर मतलूब है जो अफसर बनने से पहले इंसान बने हुए। नहीं तो फिर ओहदादारी इंसानियत से इंसान को हटाकर जानवरानापन में मुब्तला कर देती है। जब ये इंसान बना होगा, IAS ऑफिसर की कुर्सी पे बैठकर तकब्बुर को करीब आने नहीं देगा, जज की कुर्सी पर बैठकर तकब्बुर को करीब आने नहीं देगा, एक वकील की कुर्सी पर बैठकर तकब्बुर को करीब नहीं आने देगा। इस्लाम की ये तालीमात और तकब्बुर इंसान का एक ऐसा दीमक है, तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर बज़ंदान लानत गिरफ्तार कर। इसने तो उसे भी लानत के अंदर गिरफ्तार कर दिया जो फरिश्तों का उस्ताद हुआ करता था, जो फरिश्तों का इमाम हुआ करता था, जिसके पास बहुत और बहुत ही ज्यादा इल्म था, जिसने चप्पे चप्पे पर सजदा किया, इबादतें की, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, मगर आखिर में भस्म इस वजह से हुआ कि खलक़तहू मिन नारिन व खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। मैं तो आग का हूं और ये मिट्टी का है, हो सकता है कि मैं इसके सामने झुक जाऊं। इसलिए कुरान मुबारक हर लम्हा हर लहजा इंसान को, मुसलमानों को, चाहे बेटियां हो, चाहे हमारी माएं बहनें हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, हर लम्हा और हर लहजा जब तक हम कुरान मुबारक से अपने फैसलों को नहीं करवाएंगे, अपने दुख दर्द कुरान से नहीं बोलेंगे, अपने अहकामात को सही राह पर कुरान के तर्ज जिंदगी से नहीं देखेंगे, तो कामयाबी आ नहीं सकती। ये कुरान मुबारक का वादा है, वला तहीनु
ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غم مت کرو، تم اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو، وانتم الاعلون، تم ہی سربلند ہو، ان کنتم مؤمنین، ایمان والا بننے کی شرط ہے۔ اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط کہ جو ایمان اذان کے بعد مسجد میں جا کر فرض نماز نہ پڑھوائے، پچھس بسینس سانجھ دے بچسی مسلمان، 20 گراو ہاون بچسی مسلمان، اور اگر کان ناڑے وٹت آو انشن بچیرس باتا ہی میرن پت چالن کر بچس مسلمان۔ یہ مسلمان ہونا مطلوب نہیں ہے، مسلمان وہ مسلمان بنو کہ آپ کا دل کہے، آپ کی سانسیں پکارے، آپ کے جسم کا ہر رونگٹا کھڑا ہو کر کہے کہ دشت تو دشت ہے کہ دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کی وہی تربیت کی، علم ظاہر بھی دیا اور باطن کی پریکٹس اور تربیت بھی دی، تب جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ کیا، اور اللہ پاک نے جو عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا علیہ السلام، عقل تو کہتی تھی کہ اسی عصا سے ان جادوگروں کے سانپوں کو مار دیا جائے، ان کے سروں کو کچلا جائے، مگر اللہ نے فرمایا کہ اس عصا کو زمین پر ڈال دو۔ عقل کے خلاف بظاہر یہ فیصلہ ہے، مگر باطنیت یہاں پر وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ زمین پر جب اس عصا کو ڈالا گیا، اژدہا بن گیا، اور فرعون کے لائے ہوئے کرائے کے جادوگر سارے کے سارے ہار گئے۔ وہی عصا جب دریا کے پاس پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کے حواریین ساتھ تھے، انہوں نے کہا آج تو مصیبت میں پھنس گئے۔ وہاں پر بھی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ پاک نے حکم دیا فرعون کا لشکر پیچھے، عصائے موسیٰ ہاتھ میں، عقل کچھ اور کہتی ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اسی عصا کو اس دریا پر مار دو۔ دریا پر مارا، 12 راستے کھل گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین چلے گئے۔ راستہ تو بھلا تھا، لیکن وہی راستہ فرعون اور اس کے لشکریوں کے تباہی کا سبب بن گیا۔ وادی تیہ میں پہنچے، سب پیاس کی شدت کی وجہ سے کراہ رہے تھے۔ وہی عصا جس عصا سے زمین کو کھودا جا سکتا تھا اور زمین سے پانی کو ڈھونڈا جا سکتا تھا، لیکن عقل کہتی تھی کہ زمین سے اس کو کھودا جائے اور زمین میں پانی ڈھونڈا جائے۔ اللہ نے باطنیت کا فیصلہ سنا دیا، وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اسی عصا کو پتھر پر مار دو۔ پتھر پر مارتے ہی چشمے پھوٹ پڑے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے حواریین نے پانی پی۔ 2 منٹ کی بات کے اندر میں بات ختم کروں گا۔ یہی ظاہری اور باطنی علم حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم سفر کو چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہڑا اٹھا دیا، سارے بتوں کو مسمار کر دیا اور بڑے بت کے کاندھے پر کلہڑا رکھ دیا۔ قوم جب واپس آئی، پوچھا یہ کیا ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے بت سے جا کر پوچھو۔ لیکن جب انہوں نے جواب دیا کہ یہ کیا کہے گا، یہ کلام نہیں کر سکتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو کلام نہ کرے، جو راستہ نہ دکھا سکے، جو رہنمائی نہ کر سکے، وہ کیسا خدا؟ ایسوں کو خدا ماننا شریعت کے خلاف ہے، شرک ہے، حرام ہے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے۔ سب نے تیاری کی، کام ابراہیم کا ہے، اسی نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، آگ جلاؤ۔ ایسی آگ جلائی گئی کہ جلانے والے بھی اس کے قریب نہ جا سکے۔ ایک چھپر بنایا گیا جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ آج وقتن کا پہلوانا سسنتن آگ کے یہ نار کھنگس مزمو مانون ہنسا سوئی توڑ بچت یا سو بچائے پانس یا دامن استے بچائے، مگر وہی آگ
جب چھپر کے ذریعے سے آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشانی مبارک پر ذرہ برابر بھی کوئی شکن نہیں، کوئی بل نہیں، آگ میں جاتے ہوئے اللہ نے باطنیت کا حکم سنا دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے اس نبی پر ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی مت ہونا کہ آگ میں میرے اس خلیل کو سردی لگے، وسلام سلامتی والی بن جا۔ واللہ قرآن آج وہی طاقت رکھتا ہے، اللہ پاک آج بھی ایسی نصرتوں کے قدرت والا ہے۔ کمی آپ میں ہے، کمی ہم میں ہے، کمی ہمارے اعمال میں ہے، کمی ہمارے احکامات میں ہے، ہم نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ جلسہ ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے، نافرمانی کے دروازوں کو بند کر کے اے امت مسلمہ فرما بردار بن جاؤ۔ اے جوانو، ڈریم 11 کو چھوڑ کر، موبائل کی بے حیائی کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف آ جاؤ، پردہ دھری کی طرف آ جاؤ۔ او ماں، او بہنوں، او امت کی بیٹیوں، فاطمہ الزہرا کی حیا بار بار ہمارے معاشرے کے دروازوں پر دستک دیتی ہے۔ تو کھلے سر کہاں جا رہی ہے؟ تو ننگے بدن کہاں جا رہی ہے؟ تیرے جسم کے کپڑے اس پردے کے لائق نہیں ہے جس پردے کا مطالبہ شریعت نے کیا، قرآن نے کیا۔ سب مل کر آ جاؤ اللہ کی اس رحمت کی چادر کی طرف، فرما برداری کی چادر کی طرف۔ واللہ آج بھی غزوہ بدر کی طرح مدد کے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں، اتر آئیں گے، اور امت مسلمہ کو رفعت نصیب ہوگی، مگر جب ہم کریں گے تو اللہ پاک ہمارے ساتھ وہی مدد کا وعدہ آج بھی انجام دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جو صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ پاک اس مجمع کو بے حد قبول فرمائے، اللہ پاک اس ادارے کو بے حد قبول فرمائے۔ آپ پر ذمہ داری بنتی ہے، اس ادارے نے پھل دینا شروع کیا، وہی شپائی پر ذمہ داری امی ادارچ محبت ات ادارس اتھروٹ اس ادارے کے معاونت مالی جانی امداد کرنا یہ آپ پر ذمہ داری ہے۔ کروا ساری انشاءاللہ کروا امی ادارچ معاونت مین کن چھو شاید بچتے انشاءاللہ جاواز انشاءاللہ چو آتنیو نو پوسیت کہاں تیرا نہ مدرس وائے آت تھوت تلیت کرو انشاءاللہ ادارچ معاونت، دینچ معاونت، ادارچ معاونت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت معاونت، مگر اس منچے ہر صدا تلس ٹوٹ دنس، اس منچے ہر صدا بتھس پر دور تھاونس، اس منچے ہر صدا پنس پانس مسلمان ونس، اچھا مدش یہ ون خطر، اس لیے جیس یہ تمنچن انشاءاللہ کرنے خطر نیم طرف آگر کن اس کچھ سے کن تکلیف کن شخص ماجبی وقت متحسی بجز معذرت خواہ وما علینا اللہ البلا۔ جزاک اللہ۔